اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور رحمان کے مہمان یہ پوری سیریز ہے، اور اسلام اور نوجوان اس سمجھ لیجیے اس کا ذیلی موضوع ہے، جس میں نوجوانوں کو بھی مدعو کیا جاتا ہے، علماء حضرات کو مدعو کیا جاتا ہے۔ حج بیت اللہ کی مبارک ساعتیں موجود ہیں، اور جب بھی یہ ماہ مبارک آتا ہے، ماہ ذی الحج، تو حج کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت ہاجرہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، سعی کی بات ہوتی ہے، صفا مروہ کی بات ہوتی ہے، وہ حج کے ان تمام مناسک کی بات ہوتی ہے۔ چونکہ وجہ یہ ہے کہ پورے سال میں یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب ہماری آنکھیں، ہماری نظریں اگر اسکرین پر دیکھ رہی ہیں تو حج بیت اللہ کے مناظر دیکھ رہی ہیں، حجاج کی تعداد دیکھ رہی ہے کہ کتنے عازمین حج اس وقت حرمین طیبین پہنچ گئے ہیں، اس سال حج پر کتنی تعداد ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں سال میں ایک بار ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور بہت زیادہ یہ باتیں گردش کرتی ہیں۔ تو اسی اعتبار سے لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، ناظرین کو حج کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کے لیے، حج کے حوالے سے بہترین معلومات فراہم کرنے کے لیے اسلام اور نوجوان یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، جس میں علماء حضرات کو مدعو کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ احمد منیر نورانی صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جناب میرے دائیں جانب تشریف فرمائے ہیں وہ نوجوان کہ جو ہمارے ملک و ملت کے وہ نوجوان ہیں کہ جو اسلام کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں، اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ماشاءاللہ خود جانتے بھی ہیں، لیکن جہاں ان کا ذہن کوئی سوال پیدا کرتا ہے تو اس سوال کے ساتھ یہاں موجود نظر آتے ہیں۔ تو نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، انشاءاللہ آج بات ہوگی طواف کے حوالے سے بھی، یقیناً اس کی مقصدیت کے حوالے سے بھی، اور بھئی خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے تو اس کی میں کیا حکمت ہے، اس پر بھی انشاءاللہ علامہ صاحب اپنے بیان میں جو کچھ ارشاد فرمائیں گے، اسی میں موجود جو سوالات ہیں ان سے سوالات کو کشید کر کے انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ مزید وضاحت ہو جائے اور ایلیبریٹ ہو جائے، یہ چیزیں ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے کہ آیا ان میں کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رئیس بھی، حج جو ہے اسلامی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور خوش نصیب ہے وہ انسان جسے اللہ پاک یہ سعادت عطا فرماتا ہے حج کی۔ اور حج کرنا یقیناً ایک مسلمان کا خواب ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات۔ فرمایا بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ والا ہے، یعنی کعبہ وہ واحد جگہ ہے جسے اللہ پاک نے دنیا کے گھروں میں سب سے پہلے بنایا ہے۔ اور یہ اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ عرش کے نیچے فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے، اور اسی کے عین نیچے انسانوں کا قبلہ جو ہے بیت اللہ شریف موجود ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اس کی زیارت کے کئی مواقع عطا فرمائے ہیں، حج کی صورت میں بھی، عمرہ کی صورت میں بھی، طواف کی صورت میں بھی، اور بھی مختلف طریقوں سے جو ہے لوگ وہاں جاتے ہیں اور اس گھر کی زیارت کرتے ہیں، اور اس گھر کی برکتیں جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ حج بیت اللہ جو ہے اللہ رب العالمین کے پیارے بندوں کی یادگار ہے۔ مناسک حج آپ دیکھ لیں، چاہے وہ طواف ہو، چاہے وہ صفا مروہ کے درمیان سعی ہو، چاہے وہ احرام ہو، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ وقوف عرفہ ہو، یا مزدلفہ اور منا کی حاضری ہو، یہ سارے اللہ رب العالمین کے پیارے بندوں کی یادگاروں کے طور پر اللہ رب العالمین نے قیامت تک چھوڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، سید بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناسک حج ادا کیے، اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو ان مناسک کے حوالے سے حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے انہی یادگاروں کو تازہ کرنے کا حکم دیا تاکہ میری عبادت بھی ہوتی رہے اور میرے بندوں کی یاد بھی منائی جاتی رہے۔ اسی طرح بیت اللہ شریف میں ایک عظیم چیز ہے حجر اسود۔ حجر اسود کو بھی ایک خاص نسبت حاصل ہے، اور خوش نصیبوں کو اسے چومنے کا موقع ملتا ہے یا دور سے سلام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کے جو بندے ہیں ان کے لیے خیر خواہی ہے کہ جس شخص نے اس کو چوم لیا یا جس شخص نے اس کو سلام کر لیا۔ یہ حجر اسود قیامت کے دن حضور نے فرمایا اللہ پاک اس کو زبان دے گا، اس کو آنکھیں دے گا،
اور یہ جو ہے اپنے بندوں اپنے چومنے والوں کو سلام کرنے والوں کو پہچانے گا بھی صحیح اور ان کی شفاعت بھی کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک وہاں عظیم چیز موجود ہے، اللہ پاک نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ کی نشانیوں میں سے وہاں ایک بہت بڑی نشانی موجود ہے، وہ ہے مقام ابراہیم کا پتھر، یعنی وہ عظیم پتھر کہ جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادوں کو اور دیواروں کو اونچا کیا تھا۔ احادیث میں اور تفاسیر میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ تعمیر فرما رہے تھے تو جب اس کی دیواریں کچھ اونچی ہوئیں تو انہوں نے ایک پتھر کا انتخاب کیا تاکہ اس پر کھڑے ہو کے دیواروں کو مزید اونچا کیا جائے، اور وہ پتھر اتنا عظیم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اونچا ہونے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا تھا، جب ان کو نیچے جانے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا تھا، جب ان کو دائیں جانب جانے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ پتھر خود بخود دائیں جانب چلا جاتا تھا، جب ان کو بائیں جانب جانے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ پتھر خود بخود بائیں جانب چلا جاتا تھا۔ یہ وہ عظیم پتھر تھا۔ اب بات یہ ہے کہ دل کی بات جاننا یہ تو غیب ہے، ابراہیم علیہ السلام اس کو کہتے نہیں تھے، دل میں سوچتے تھے اور پتھر وہ عمل کر لیتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ اے پتھر، غیب جاننا تیری عادت نہیں، علم جاننا تیری صلاحیت نہیں، لیکن یہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دل میں سوچتے ہیں تو اونچا ہو جاتا ہے، دل میں سوچتے ہیں تو نیچے ہو جاتا ہے، تو دائیں ہو جاتا ہے، تو بائیں ہو جاتا ہے، تو یقیناً پتھر یہ جواب دے گا پہلے تو میرا کوئی کمال نہیں تھا، اب غیب جاننے والے نبی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو میں نے چوم لیا ہے، اللہ پاک نے مجھے یہ صلاحیت عطا فرما دی ہے، اور وہ پتھر اتنا خوش نصیب ہے کہ حضور نے اس کو کعبہ کے سامنے رکھوایا اور قیامت تک وہ وہاں رہے گا، اور اللہ پاک نے حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کہ مقام ابراہیم کو نوافل کی جگہ بنا لو۔ تو قدم قدم پہ وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی یادگاریں موجود ہیں جو اللہ پاک نے اپنے پیارے بندوں کے لیے وہاں رکھی ہیں۔ تو یقیناً حج بیت اللہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو خوش نصیب کو عطا ہوتی ہے، اور جیسے ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ حج وہ عبادت ہے کہ جو اگر شخص صحیح طریقے سے حج کو ادا کر لیتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حجر اسود کے حوالے سے بھی اور طواف کے حوالے سے بھی، کعبۃ اللہ کے حوالے سے بھی، ہر چیز، اور خاص طور پر مقام ابراہیم کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت معلومات آپ تک پہنچی، اور میں چاہتا ہوں کہ نوجوان جب موجود ہونا تو نوجوانوں کو بھرپور موقع دینا چاہیے کہ کیا سنا آپ نے، کیا سمجھا، کتنا سمجھا، اور جو نہیں سمجھ سکے کیوں نہیں سمجھ سکے، اور وہ کیا سوال ہے کہ جو آپ کے ذہن پر دستک دے رہا ہے۔ نوجوانوں آپ کی جانب آتا ہوں اور میں پوچھنا چاہوں گا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو بسم اللہ کر سکتے ہیں، جی مائک لے لیں۔ السلام علیکم، میرا نام معز نبیل ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ طواف کا کیا مقصد ہے، اور یہ عمل یعنی کہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا کس بات کا اظہار ہے؟ واہ واہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا سوال ہے بھائی، ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، بالکل بالکل، اور یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ہمارے نوجوان دین کی طرف راغب بھی ہیں اور شوق بھی رکھتے ہیں اور سیکھنا بھی چاہتے ہیں، سیکھنا بھی چاہتے ہیں، بالکل ماشاءاللہ۔ دیکھیں طواف جو ہے بنیادی طور پر یہ ایک عبادت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، جو ہمیں سکھایا، ہم وہ کریں گے تو وہ عبادت ہے، اور جس طرح نماز عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت عبادت ہے، اسی طرح طواف بھی عبادت ہے، اور کعبہ شریف کے ارد گرد طواف کر کے چکر لگا کے ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، انسان جو ہے بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف جو ہے یہ اس بات کا بھی اظہار ہے کہ ہمارے عقل، ہماری سوچ شریعت محمدی اور حضور سید عالم پر قربان ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں حضور نے جو حکم دے دیا، حضور نے جو ارشاد فرما دیا، حضور نے جس کو عبادت قرار دے دیا، اب وہ جو ہے ہمارے لیے عبادت ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہاں دیکھیں جو شخص لباس کا بہت خیال رکھتا ہے، تراش خراش کا بہت خیال رکھتا ہے، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھتا ہے، لیکن وہاں جا کے وہ دو چادریں اپنے جسم پہ لپیٹ کے دیوانوں کی طرح کعبے کے ارد گرد طواف بھی کر رہا ہے اور صدائیں لگا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو طواف اس بات کا بھی اظہار ہے کہ ہم دل و جان سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اور دل و جان سے اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری بجا لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی جناب، ایک اور سوال آپ کی جانب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محسن ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا خانہ کعبہ کے علاوہ بھی کسی کا طواف کیا جا سکتا ہے؟ جی کیا سوال ہے بھائی، واہ۔ یہ ماشاءاللہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔
تو اس کو بھی میں اسی جواب سے جوڑوں گا. دیکھیں عبادت وہ ہوگی جو حضور کے مطابق ہوگی, جو حضور کے مطابق نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہے. تو طواف ایک ایسی خاص عبادت ہے جو مکہ میں بیت اللہ شریف میں ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتی. تو طواف بیت اللہ شریف کے ساتھ خاص ہے, بیت اللہ شریف کا طواف جائز ہے. بیت اللہ شریف کے علاوہ کوئی کتنی بھی مقدس اور معزز جگہ ہو اس کا طواف نہیں ہو سکتا. اس کا طواف کرنے والا گناہگار ہے, اور اگر اس کی سوچ میں فرق آتا جائے گا تو حکم بھی تبدیل ہوتا جائے گا, یہاں تک کہ اگر اس کے علاوہ کہیں اور طواف جو ہے نا بعض اوقات ہوگا تو وہ کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے. تو لہٰذا یہ بات تمام ناظرین یاد رکھیں کہ طواف صرف اور صرف بیت اللہ کا ہے, بیت اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا طواف ہو ہی نہیں سکتا, جائز ہی نہیں ہے. اگر کوئی جائز سمجھتا ہے تو وہ حرام ہے اور گمراہی کر رہا ہے, کیونکہ حضور نے صرف کس کا طواف کیا ہے؟ بیت اللہ شریف. بیت اللہ شریف. واہ واہ. ایک اور سوال آپ کی جانب سے, جی کون کریں گے؟ السلام علیکم, میرا نام محمد حسان ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ طواف میں رمل کی کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ. جی ماشاءاللہ, رمل کہتے ہیں پہلے جو 3 چکر ہے نا اس میں کندھے ذرا پھیلا کے اور تفاخر اور تکبر کے ذریعے, یعنی اس کو بظاہر چلنا کہتے ہیں. یہ اس وجہ سے تھا کہ اہل مکہ جو ہے انہوں نے مسلمانوں پر بڑے مظالم ڈھائے, مسلمان جو ہے ان کے مظالم سے تنگ ہو کے ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے. اب جب فاتحانہ انداز میں مسلمان دوبارہ مکہ شریف میں آئے, بیت اللہ کا طواف مسلمانہ فاتحانہ انداز میں جب شروع کیا تو حضور نے مسلمانوں کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے, اسلام کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے حضور نے یہ حکم فرمایا کہ پہلے 3 چکر جو ہے وہ رمل کے انداز میں کیے جائیں, تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اسلام کو مٹانے والے, مسلمانوں کو مٹانے والے, مسلمانوں کو مکہ شریف سے نکالنے والے ناکام ہو گئے. الحمدللہ اللہ نے دین اسلام کو غالب کیا, حضور کو غالب کیا. مسلمان فاتحانہ انداز میں مکہ میں آئے اور حج بھی کیا, عمرہ بھی کیا, کعبہ شریف کا طواف بھی کیا, اور اسی چیز کو یادگار کے طور پر حضور نے تا قیامت باقی رکھا, تاکہ اسلام کی یہ عظیم جو فتح ہے, فتح مکہ, اس کی یادگار ہوتی رہے اور لوگ اس کو یاد کرتے رہیں کہ جب مسلمان اللہ کے ساتھ مخلص ہے, مسلمان دین اسلام کے ساتھ مخلص ہے, مسلمان بیت اللہ کے ساتھ مخلص ہے, تو اس مسلمان کو کوئی شکست دے نہیں سکتا, اس مسلمان کو اللہ کے گھر سے کوئی دور کر نہیں سکتا. کیا بات ہے, واہ واہ. ایک اور سوال ہم چاہیں گے نوجوانوں میں سے کوئی ایک ضرور شامل کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سید محمد صفان صلاح الدین ہے, اور میرا مفتی صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ مقام ابراہیم کے پاس اسے مصلی کیوں کہا گیا, اس کے پاس کیوں طواف کے بعد جو ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی, کیا فرمائیے؟ اس میں تھوڑا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. جب حضور نے مکہ فتح کیا نا تو کعبہ شریف میں جتنے بت تھے, جتنے پتھر تھے, حضور نے توڑوا کے پھینک دیے, لیکن ایک پتھر اپنی جگہ قائم رہا, پڑا رہا. حضور نے اس کے بارے میں کوئی حکم نہ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ باقی تو سارے پتھر آپ نے پھینکوا دیے, توڑوا دیے, اس پتھر کے بارے میں آپ نے کوئی حکم نہیں دیا. حضور نے فرمایا, اے عمر یہ وہ عظیم پتھر ہے جس پر تیرے اور میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کعبہ شریف کو تعمیر کیا تھا. حضرت عمر کیونکہ ایک عظیم صحابی ہیں, ان کے مشورے پر, ان کی تائید میں قرآن پاک کی کئی آیتیں اتری ہیں اور کئی احکامات نازل ہوئے ہیں. تو حضرت عمر نے عرض کی, یا رسول اللہ اگر یہ اتنا عظیم پتھر ہے, اتنی عظیم جگہ ہے, پھر اس کو مصلی یعنی نوافل یا نماز کی جگہ بنانا چاہیے. حضرت عمر کی زبان سے یہ نکلنا تھا, اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. تو اب پورے جو ہے مطاف کا چکر لگا کے طواف مکمل کر کے حج اور عمرہ کرنے والوں اور طواف کرنے والوں کو یہ حکم ہے کہ طواف مکمل کرنے کے بعد وہاں 2 رکعت نماز طواف کی ادا کریں. اور یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کے پیاروں کے ساتھ تعلق جوڑ لیتی ہیں, جو چیزیں اللہ کے پیاروں کے ساتھ لگ جاتی ہیں, جو چیزیں اللہ کے پیاروں کے قدموں کو چوم لیتی ہیں, اللہ پاک ان کو بھی عظمت اور شان عطا فرما دیتا ہے. اس کی مثال یہ مقام ابراہیم کا پتھر ہے کہ اس پتھر نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو چوما. آج اللہ نے اس کے ارد گرد کی جگہ کو مصلی بنا لیا اور قیامت تک وہاں اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی. واہ واہ واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. جی جناب, اور کوئی سوال؟ ہمارے نوجوانوں نے بھرپور انداز میں سوالات پیش کیے اور مطاف کے حوالے سے,
اور بہت سے گوشوں پر انہوں نے آج کوشش کی کہ اپنے سوالات شامل کریں. اور میں بھی یہ سوال کرنا چاہوں گا علامہ صاحب آپ سے، چونکہ آپ تشریف فرمائیں یہاں پر. یہ جو حج ہے بنیادی طور پر ایک ایسی عبادت ہے کہ جو مالی عبادت بھی ہے اور جو بدنی عبادت بھی ہے، جس میں روحانیت کا ارتقا بھی ہے، گناہوں کی معافی بھی شامل ہے، ایک سعی بھی ہے اس میں، طواف بھی ہے اس میں، اور جناب یہ سمجھ لیجیے کہ میدان عرفات کا وہ کھلا میدان ہے کہ جہاں پر جو ہے تمام حجاج جمع ہو جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہی وہ میدان عرفات ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو یکجا فرما دے گا. انسانی ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آیا آج جو میدان نظر آ رہا ہے وہ تو ایسا نہیں ہے کہ پوری خلقت اس میں جمع ہو جائے، تو وہ جو دن ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ یہاں ان سب کو جمع کر دے گا تو کیا یہ بڑا ہو جائے گا یا اسی میں سب سما جائیں گے؟ کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا پوائنٹ ہے. دیکھیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو میدان محشر جو ہے بعض روایات کے مطابق یہاں سجے گا، اور میدان محشر وہ میدان ہے کہ جس میں ساری انسانیت، ساری مخلوق جمع ہوگی. بے شک بے شک. اس حوالے سے علماء نے دو قول نقل کیے ہیں. ایک تو یہی ہے کہ اللہ پاک اپنی قدرت سے اس کو اتنا وسیع فرما دے گا، ساری مخلوق اس میں جمع ہو جائے گی. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ یہ میدان اتنا نہ رہے لیکن ساری مخلوق اس میں سما جائے، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ قدرتوں والا ہے، وہ شانوں والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور جو چاہے وہ جس پر قدرت رکھتا ہے یقیناً وہ اس کی قدرت کے مناظر اور مظاہر میں سے ہے. تو اللہ پاک جو ہے اپنی قدرت سے یا تو اس میدان کو کھلا کر دے گا، یا پھر اس میدان میں ہی جو اتنا موجود ہے اسی میں ہی اتنی وسعت پیدا فرما دے گا کہ ساری مخلوق یہاں جمع ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا. یہ اللہ کی قدرت ہے اور اس کی نشانیاں ہیں ہمارے لیے جو اللہ نے رکھی ہیں. رات کو بھی دن بنا دیتے ہیں آپ، رات کو بھی دن بنا دیتے ہیں آپ یا نبی جب مسکرا دیتے ہیں آپ. واہ سبحان اللہ. یا نبی جب مسکرا دیتے ہیں آپ. اللہ اللہ سنگریزوں کو حضور، اللہ اللہ سنگریزوں کو حضور طرز گویائی سکھا دیتے ہیں آپ، طرز گویائی سکھا دیتے ہیں آپ. جب گراتے ہیں جہاں والے مجھے، جب گراتے ہیں جہاں والے مجھے، ہاتھ رحمت کا تھما دیتے ہیں آپ، واہ سبحان اللہ. ہاتھ رحمت کا تھما دیتے ہیں آپ. بے تکلف سائلوں کے واسطے یا رسول اللہ، بے تکلف سائلوں کے واسطے فیض دریا کا بہا دیتے ہیں آپ، واہ سبحان اللہ. فیض دریا کا بہا دیتے ہیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. علامہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا. یہ ایک ایسی محفل ہے، ایک ایسی نشست ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، حج کی مبارک ساعتوں کا، مناسک کا ذکر ہوتا ہے جناب. اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں نہیں ہیں بلکہ حجاز مقدس میں موجود ہیں، اور بس انشاءاللہ اب حج ادا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی، ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے اور عبادت کی وہ تمام حلاوتیں نصیب فرمائے کہ جو ایک بندہ مومن کے لیے موجود ہیں. علامہ صاحب کا شکریہ، اور نوجوانوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت اچھے سوالات کیے آپ نے. ناظرین آئندہ پروگرام میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.